بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقۂ محترم، آج کا ہمارا موضوع کل والے موضوع کا تسلسل ہے۔ موضوع یہ ہے کہ مذہبی پیشوائیت جنت کو عالم آخرت کا ایک ایسا تصور کہ جسے ایک خواب کی حیثیت حاصل ہے، اسے پیش کر کے نوع انسانی کے سامنے اور حیات دنیا میں اس کے وقوع کو ناممکن قرار دے کر ظالموں کو ظلم کے اندر مست رکھنے اور مظلوموں کو ظلم سہتے رہنے اس کا عادی بنا دیتی ہے، اور اس طرح نفس مذہب بلا ضرورت رہ جاتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم الجنہ کا حیات عرضی کے ساتھ، حیات دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے، سب سے پہلے اسے سمجھیں۔ تو اس ضمن میں ہم نے بتایا کہ مومن جماعت کے لیے، مجاہد جماعت کے لیے ایک جنت نہیں ہے، دو جنتیں ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے، ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ جنت ایک ہی ہوتی ہے، وہ بھی مرنے کے بعد، تو ثبوت کیا ہے ہمارے اس دعوے کا کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں حیات عرضی میں بھی جنت ہوتی ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ ہم تو باپ دادا سے یہی سنتے آئے ہیں کہ جنت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور آخرت مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ حیات دنیا میں تو جنت کا حصول آج تک ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، تو تم کہاں سے ایک نیا قرآن لے آئے ہو، ایک نیا دعویٰ لے آئے ہو؟ تو اس ضمن میں ہم نے سورہ الرحمن آیت نمبر 46 کو پیش کیا تھا، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص، گروہ یا جماعت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اپنے دل دماغ میں کھٹکا پیدا کر لے، یعنی اس کے خوف سے خائف ہو کر اس کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، تو اس جماعت کے لیے دو جنتیں ہیں، جنتان، دو جنتیں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقام رب کا شعور اور احساس رکھنے والوں کے لیے کون سی دو جنتیں ہیں؟ جنت تو ایک ہی ہے، جس طرح تم کہتے ہو کہ جنت ہے، ایک ہے، اور وہ بھی مرنے کے بعد۔ اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ مقام رب کا جو جماعت اپنے اندر خوف پیدا کر لے، اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، اور جنتان دو جنتیں۔ گویا کہ جنت پر جنت ہے اس گروہ اور جماعت کے لیے جو اپنے اندر مقام رب پیدا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورہ المائدہ آیت نمبر 11 اور 12 کا حوالہ دیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا حوالہ ہے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
کہ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، ایمان بالرسل، رسولوں کے لیے تائید و نصرت، اور باہم مسائل کو دور کرنے کے لیے قرض حسن، یہ 5 نکات پیغام دیا کہ اگر تم ان 5 نکات پر قائم رہو گے تو ہم کیا کریں گے؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو تمہاری جو بدحالیاں ہیں ان کو ہم دور کر دیں گے۔ اور بدحالیوں کو دور کرنے کا معنی کیا فرمایا؟ وَلَنُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں الجنات کا پرمٹ عطا کر دیں گے، دخول کریں گے، داخلہ اس کے لیے ہو جائے گا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو ان جنات میں داخل ہونے کے بعد کفر کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ پھر صحیح راستہ جو ہے اس کو کھو بیٹھے گا، اعتدال و توازن کا راستہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب یہاں رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جنات میں داخل ہو جانے کے بعد کفر کرے گا، فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو ان جنات کو پا لینے کے بعد کفر کرے گا۔ اب یہ جو جنات کو پا لینے کے بعد، جنات میں داخل ہو جانے کے بعد کفر ہے، یہ آخرت کی جنات کے حوالے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخرت کی جنت کے بارے میں تو قرآن کا واضح اعلان ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور ان کو ان جنات سے یا الجنہ سے نکالا نہیں جائے گا۔ یعنی آخرت کی جنت تو ابدی ہے، آخرت کی جنت سے نکالنے کا کوئی امکان نہیں ہے، نکالا جانا ناممکن ہے۔ تو وہ جنت کہ جس میں قومیں داخل بھی ہوتی ہیں اور ان کا خروج بھی ہوتا ہے، لازم بات ہے کہ یہ جنات حیات عرضی کی، حیات عرضی کی جنات، اور حیات عرضی کی یہ جنات حیات دنیا میں اللہ رب العزت قانون استخلاف اس کی بنیاد پر عطا کرتے ہیں، اور قانون استخلاف یعنی لا آف سکسیشن، یعنی قوموں کا عروج و زوال، کسی قوم کو جنات عرضی کا ملنا اور کسی قوم سے جنات عرضی کا چھن جانا، یہ جو قانون استخلاف ہے، استخلاف عرض، زمین کا غلبہ، تمکن، اقتدار کا عطا ہونا اور پھر چھین لیا جانا، واپس لے لیا جانا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ ضابطے ٹھہرائے، کیونکہ پہلے جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہی ان کا مالک الملک ہے، وارث حقیقی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر اپنی 2 ایکڑ کی زمین کا ٹھیکہ کسی کو دینا ہو تو آپ تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیکہ جس کو میں دے رہا ہوں یہ اس 2 ایکڑ زمین کو آباد کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، اس کے پاس بیل ہیں، بیٹے ہیں، جدوجہد کرنے کی استعداد و صلاحیت ہے، اس میں جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نہ جذبہ ہے، نہ وسائل ہیں، نہ اس کے پاس بیٹے بیٹیاں یا کارکن ہیں، نہ بیل ہیں، تو آپ وہ زمین اس کو نہیں دیتے۔
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر استعداد نہ ہوئی اور میں نے اسے دے دیا تو یہ ویرانہ بنا دے گا زمین کو، بنجر، اجاڑ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ مخلوق محدود سی آپ کے پاس زمین کی ملکیت ہے، تو اگر آپ ان امور کا خیال کرتے ہیں اور 2 ایکڑ زمین غلط مزارع یا غلط ہاری کو یا کسان کو نہیں دیتے، ذمہ دار نہیں دیتے، تو کیا اللہ رب العزت پورا جو زمین کا نظام ہے یہ کسی قوم کو دے دیں اور وہ یہ نہ سوچیں کہ نعوذ باللہ کہ ان میں استعداد و صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یہ زمین کے ساتھ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے؟ تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت نے 21:105 سورہ الانبیاء کی آیت 105 میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ زمین کی جو وراثت ہے، زمین کی جو وراثت ہے، تمکن ہے، استخلاف ہے، وہ اپنے صالح بندوں کو عطا کرے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ الارض کی جو وراثت ہے یہ صالحین کو عطا ہوگی۔ اب یہاں پر 21:105 میں پہلے تو یہ ڈنڈی ماری مذہبی پیشوائیت نے کہ الارض سے مراد آخرت کی زمین ہے، یعنی حیات دنیا کی زمین نہیں بلکہ آخرت کی زمین ہے۔ اور نمبر 2 العبادی الصالحون کا معنی کر دیا نیک شرع پر چلنے والی قوم، اور وہ مسلمان ہیں، یعنی اللہ وراثت ارض یعنی آخرت کی زمین اپنے نیک مومن بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ جو تحریف ہے، ایک تو اس میں الارض کے معنی میں تحریف کی گئی ہے، تحریف کی گئی ہے الارض کے معنی میں۔ بارش کا ہو رہی وہ سائیکل بھی بگ رہی ہے بارش۔ ہاں تو اس میں 2 تحریفیں کی ہیں، ایک تو الجنہ کے مفہوم میں، الارض کے مفہوم میں تحریف کی ہے کہ اس کو آخرت کی جو ہے الارض اس پر یعنی اٹھا لے گئے، اور صالحون عباد کے بارے میں یہ ڈنڈی ماری کہ اس سے مراد نیک اور شرع کے پابند لوگ کر دیے۔ کتنے پیسے لگے؟ اور دوسری ڈنڈی یہ ماری کہ عبادی الصالحون سے مراد نیک لوگ۔ تو بعضوں نے یہ کہا کہ الارض سے مراد ارض فلسطین ہے، ارض فلسطین ہے کہ ارض فلسطین جو ہے یہ ہمیشہ یعنی صالح بندوں کے قبضے میں رہے گی۔ اور جس وقت الارض کی تفسیر ارض فلسطین کے حوالے سے کی گئی تو اس وقت چونکہ ارض فلسطین پر مسلمانوں کا قبضہ تھا تو اس لیے مسلمانوں کو یہ مفہوم سوٹ کرتا تھا کہ وہ یہ کہیں کہ اس سے مراد ہم ہیں، اور اپنی یہودیوں کے اور نصرانیوں کے سامنے اپنا تفوق ظاہر کریں۔ لیکن اس میں کمزور پہلو یہ ہے کہ یہود یا نصارہ پر مسلمان اپنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر اگر اپنا تفوق ثابت کریں گے تو وہ بیکار ہوگا، کیونکہ یہود اور نصارہ تو قرآن ہی کو نہیں مانتے۔ تو جب کوئی قوم، آپ کی مخاطب قوم، قرآن ہی کو کلام الہی نہیں مانتی تو کلام الہی سے، قرآن حکیم سے استدلال کر کے
یہود و نصارہ پر آپ کو برتری حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو 11:105 کا 21:105 کا جو ہم نے حوالہ دیا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا اعلان یہ ہے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قوم عابد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عبادت گزار ہیں، عابد ہیں، عابد قوم کے لیے چیلنج ہے یہ کہ وہ اگر عابد قوم ہے تو ثابت کرے کہ اس کے پاس زمین کا کوئی ٹکڑا ہے یا نہیں۔ اگر عابد قوم ہے تو لازم ہے کہ وہ زمین کے وارث ہو، اگر وہ زمین کے وارث نہیں تو اس کا عبودیت رب کا دعویٰ باطل ہے۔ باقی پھر اس میں جی یہ وراثت آزمائش کے طور پر ہے غیر مسلموں کے پاس، ہمارے پاس منتخب ہونے کے حوالے سے ہے، یہ بحثیں ابھی بات کی ہیں۔ ابھی تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ الجنہ کے حیات دنیا میں ہونے کے حوالے سے کیا کیا امکانات ہیں۔ تو 55-46 کو ہم نے پیش کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کا حوالہ دیا کہ یہ جنات تجری من تحتها الانہار جس کا بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو کوئی پھر جنات ارضی میں داخل ہو کر کفر کی روش اختیار کرے گا تو وہ نکال دیا جائے گا، جبکہ آخرت کی جنت کے بارے فرمایا وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ آخرت کی جنت سے تو اخراج نہیں ہوگا، وہ تو پرماننٹ دوامی بندوبست کے تحت آپ کو عطا ہوگی۔ تو بلاغاً لقوم عابدین، تو یہ جو حیات ارضی کے اندر اقوام کے لیے جنات کا حصول ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو ہر قوم کے لیے جذبہ محرکہ انسینٹو فراہم کرتا ہے تو وہ آگے بڑھے اور اپنے آپ کو وارث ارض بنائے۔ اب اس کے بعد وراثت ارضی جو ہے اس کے چھیننے اور حاصل ہونے کے دو بنیادی قانون ہیں، دو بنیادی اسباب ہیں۔ جب تک کسی قوم میں وہ دو عمل یا دو سبب رہیں گے وہ قوم زمین کی وارث ہے، اور جب وہ دونوں صفات جو ہیں ان میں کمزوری آ جائے گی تو زمین کی وراثت اس قوم سے چھن جائے گی۔ ان دو کا واضح بیان سورہ التوبہ آیت نمبر 39 اور سورہ محمد 47ویں سورہ آیت نمبر 38۔ 9:39 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، 9:38 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، کہ اگر تم نے نفیر کا معنی ہوتا ہے لام بندی، نفیر کا معنی ہوتا ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنے ملک وطن قوم کے دفاع کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے میدان عمل میں کود پڑنا، کہ اگر تمہارے اندر سرفروشی نہ رہی، اگر تمہارے اندر اپنی قوم کے لیے نسلین کے لیے سر کٹانے کا جذبہ نہ رہا، اگر تم نے لام بندی کو چھوڑ دیا، اگر تم نے نفیر عام کا معنی ہوتا ہے جو ہی امام حکم دے تو بچہ بچہ وطن کے عقیدے کے دفاع کے لیے سر کٹانے کے لیے نکل آئے، تو اگر تم نے نفیر عام کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہیں عذاب دے گا، عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ اور دردناک عذاب کا یہ عملی پہلو ہے کہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم آ جائے گی، یعنی تم محکوم بن جاؤ گے
اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم آ کر حاکم بن جائے گی، اور اس وقت تک وہ حاکم رہے گی جب تک کہ تمہاری طرح ان کے اندر بزدلی نہیں آ جائے گی۔ جس وقت کسی قوم میں بزدلی آتی ہے، اور بزدلی آتی ہے مفادات کے تحت، جب انسان کو ذاتی اور شخصی مفادات گھن کی طرح کھا جاتے ہیں اندر سے، تو قانون استبدال اقوام وہ کیا ہے؟ پہلا کہ کسی قوم کے اندر اپنے نسب العین کے لیے جان دینے کا جذبہ نہ رہے، سرفروشی جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ پہلا سبب ہے کسی قوم سے اقتدار کے چھن جانے کا یا کسی قوم کو اقتدار کا ملنا۔ یعنی زمین کے استخلاف کی پہلی شرط ہے سرفروشی۔ اور پھر سورہ یہی الفاظ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں آئے کہ اگر تم نے بخل سے کام لیا اور انفاق کو چھوڑ دیا، انفاق چھوڑ دو اور بخل سے کام لو، تو پھر وہی الفاظ ہیں یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ رب العزت اقتدار تم سے لے لیں گے، اور جس قوم میں بخل کی بجائے انفاق کا جذبہ ہوگا اس کو اقتدار ہم دے دیں گے۔ تو پورے قرآن میں یہی دو مقامات ہیں استبدال اقوام کے، 9:39 اور 17:38۔ پس اقتدار جو ہے، تمکن و استخلاف جو ہے، نہ چوری پہ چھینتا ہے، نہ زنا پر، نہ ڈاکے پر، یعنی یہ چیزیں ڈاکہ، زنا، چوری یقیناً ناپسندیدہ ہیں، بہت ناپسندیدہ ہیں، لیکن یہ سب ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے بشرطے کہ قوم میں، کسی قوم میں دو چیزیں قائم رہے، ایک سرفروشی اور دوسرا انفاق۔ اور اگر سرفروشی نہ رہے، انفاق نہ رہے، اور باقی تمام نیک لوگوں کی خصلتیں ہوں تو اقتدار نہیں رہے گا۔ تو استبدال اقوام کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ اور نفی ریا۔ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ اس میں مسجد بنانا ہے، اور اس طرح کا یقیناً مسجد جو تھی، یہ جب مسجد تھی تو یہ فلاحی سینٹر تھا، یعنی مسجد کا معنی یہ تھا کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں آنے والے کو روٹی ملتی تھی، رہائش ملتی تھی، آرام کے وسائل ملتے تھے، اور اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے سواری کا انتظام ہوتا تھا۔ مساجد کے اوپر مینارے کیوں بنائے جاتے تھے؟ ان کے اندر روشنی کی جاتی تھی، میناروں کے اندر روشنی رکھی جاتی تھی تاکہ دور سے چلنے والے مسافر جو ہیں اس روشنی کو دیکھ کر یہاں آئیں، اور یہاں جب وہ آئیں گے تو ان کے کھانے کا، پینے کا، رہائش اور آرام کا انتظام ہوگا۔ تو یہ مینارے دور سے نظر آنے کا یہ ایک سبب تھا کہ قریب اور بعید کی آبادیاں اس روشنی کو دیکھ کر یہاں آیا کریں تاکہ ان کے مسائل حل ہوں۔ تو ہماری مسجد ہمارا فلاحی سینٹر ہے، ویلفیئر ہاؤس، اور ویلفیئر کے تمام تقاضے یہاں پورے ہوتے ہیں۔ تو بھی فی سبیل اللہ کے مفہوم کو سمجھنا لینا چاہیے کہ جب قرآن فی سبیل اللہ کہتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ سورہ النساء 34 سورہ ہے، آیت نمبر 75 سے 77 تک اگر آپ پڑھیں تو قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم فی سبیل اللہ جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے۔ اور آگے فی سبیل اللہ قتال کی تعریف کی ہے، فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا۔
مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے بچوں میں سے، عورتوں میں سے، مردوں میں سے. یعنی قرآن کیا کہتا ہے؟ والمستضعفین من الرجال. تو مستضعف جو ہے اس کو آج کے اسلام میں اوپریسڈ ماسز کہتے ہیں. اوپریسڈ ماسز یعنی وہ جن کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. اور ظلم کا آغاز ہوتا ہے وسائل پیداوار پر انفرادی قبضہ. جب سے زمین پر میری اور تیری کی لکیریں لگی ہیں، یہ ٹکڑا میرا ہے، وہ تمہارا ہے، اچھی اچھی زمینوں پر وڈیروں نے قبضہ کر لیا، اور بنجر علاقے غرباءوں کا تم جا کر ان کو آباد کرو. اور جب وہ آباد ہو جاتے ہیں اور جدوجہد سے گلو گلزار بن جاتے، پھر ان پہ آ کر ناجائز قبضہ کر لیتے. تو یہ جو صورت احوال ہے کہ مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، ان کو اس استضعاف سے، ظلم سے نجات دلانا، اس کے لیے جدوجہد جو کی جائے گی اسے قرآن فی سبیل اللہ جدوجہد کہتا ہے. فی سبیل اللہ جدوجہد کا معنی ہوا ظلم اور استحصال سے آزادی دلانے کی جدوجہد، کیونکہ تمام نوع انسانی جو ہے وہ ایک کنبہ الہی ہے، اور تمام جو انسان ہیں وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے. جس طرح کسی کی اولاد کسی شخص کی اولاد ہے، اور وہ اولاد جو ہے وہ کسی طرح محکوم ہو جاتی ہے، مجبور ہو جاتی ہے، غلام ہو جاتی ہے، اپنی آزادی کھو بیٹھتی ہے. تو اگر ہم ان بچوں کو جو آزادی سے محروم ہو گئے ہیں، غلام بنا لیے گئے ہیں، اگر ہم انہیں آزاد کرائیں، غلامی سے نجات دیں، تو یقیناً ان کا باپ ہم سے خوش ہوگا. ہر باپ اپنی اولاد کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر کسی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو آزاد نہیں کرا سکتا، یا راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اور آپ آگے بڑھ کر ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں، تو آپ کا یعنی اس اولاد کا جو مالک ہے، باپ ہے، وہ آپ سے خوش ہوگا. اسی طرح کل نوع انسانی جو ہے وہ ایک کنبہ الہی ہے. بس اس کنبہ الہی پر جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، استحصال ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کنبہ الہی کو ظلم اور استحصال سے نجات دلاتے ہیں، تو آپ کا یہ اقدام مالک الملک کی نظر میں آپ کے لیے محبوبیت کا باعث بن گیا. تو فی سبیل اللہ کا معنی کوئی عالم آخرت کا خواب نہیں ہے، بلکہ حیات عرضی میں ظلم اور استحصال سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے جو بھی جدوجہد کی جائے وہ جدوجہد فی سبیل اللہ ہے. تو اب یہ جو فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم فی سبیل اللہ جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے. تو اب مفہوم جو ہے وہ اس وقت جو ہو رہا ہے، یہ کشمیر کو ہم آزاد کرانا چاہتے ہیں. کشمیر جو ہے وہ ایک یعنی بہت بڑے استبداد شکنجے میں آیا ہوا ہے، یعنی انڈیا کے، اور انڈیا کی 3 لاکھ سے 7 لاکھ فوج کشمیر میں الجھی ہوئی ہے دن رات. تو یہ جو انفرادی سطح کا جہاد ہے، قتال، اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، اس سے وہ تباہ ہوگا. وہ کشمیر کو آزاد کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان کو آزاد کرایا جائے، اور پاکستان میں ظلم پر مبنی جو نظام ہے معیشت کا، معاشرت کا، سیاست کا، اسے عدالت پر قائم کیا جائے. تو اگر پاکستان کے اندر ظلم ہے، استحصال ہے، عالم اسلامی کے اندر ظلم ہے، استحصال ہے، وڈیرہ شاہی ہے، جاگیرداری نظام ہے، زمین پر ناجائز قبضہ ہے، تو آپ سے یا آپ کی فوج سے اگر کشمیر آزاد ہو گیا تو کیا ہوگا؟
یہ ظلم استبداد وہاں بھی چلا جائے گا۔ لہذا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کا نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ آزادی کیوں چاہتے ہیں؟ اس ضمن میں وہی آسمانی آپ کی کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم فی سبیل اللہ کے مفہوم کو سمجھیں، حیات عرضی میں جو جنت ہے اس کا مقام سمجھیں، اس کے حصول کی شرائط کو سمجھیں، قانون استخلاف کو سمجھیں، اور اس سوال کو ذہن میں متعین طور پر رکھ لیں کہ حیات عرضی کے اندر جنات نہ صرف ممکن ہے بلکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ تو وعدے کی چیز تو مل کر رہتی ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ جس وقت آپ نے مثلاً کسی چیز کے حصول کی درخواست دی تھی، اس وقت دفتر میں آپ کے کوئی دوست تھے، جب آپ نے یعنی ان شرائط کو پورا کریں گے جو 5 11 12 میں 9 39 میں 47 38 میں ہے، تو یقیناً آپ کو حیات عرضی میں بھی الجنہ اور حیات آخرہ میں بھی الجنہ۔ تو اس طرح 55 46 کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو آج یہاں رکتے ہیں، آگے بڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں ایک تو آج کا درس رفقا محترم جو 21 مئی کو ہو رہا ہے، یہ گزشتہ درس کا تسلسل ہے بایمانہ کہ الجنہ جو ہے الجنہ، جسے ہم آج کی اصطلاح میں آئیڈیل سوسائٹی مثالی معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کا نقشہ مختلف مقامات پر کھینچا ہے۔ اس ضمن میں ہم ایک تو سورہ طٰہٰ کی آیت 119 کہ جس میں بھوکا انسان نہیں، کوئی بھوکا نہیں ہوگا، ننگا نہیں ہوگا، پیاسا نہیں ہوگا اور چھت کے بغیر نہیں ہوگا، یعنی اس کی تمام ضروریات زندگی جو ہیں وہ اس کے تقاضے اسلامی مملکت پورا کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر، یعنی کفر و ایمان کے بغیر ہر ابن آدم کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی یہ یعنی اسلامی مملکت کا فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے۔ بلکہ حیوانات پر بھی گویا رحم کرنا اور حیوانوں سے بھی ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، اور ان کے لیے بھی آرام کا بندوبست فراہم کرنا، اور ان پر جو برحمی کر رہا ہے اس کا محاسبہ کرنا، یہ بھی یعنی واجبات اسلامی مملکت میں سے ہیں۔ تو آج ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ سورہ النحل کی آیت 112 کے حوالے سے آگے چلے گا۔ سورہ النحل کی آیت 112 میں اللہ رب العزت نے ایک مثالی بستی کا تصور پیش فرمایا ہے کہ مثالی بستی کون سی ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ضرب اللہ مثلا قریہ، کہ اللہ رب العزت
تمثیل کے طور پر ضرب اللہ مثلا، اللہ رب العزت تمثیل کے طور پر بیان فرماتے ہیں قریۃً آمنہ، وہ جو مثالی بستی ہے سب سے پہلے اس کا وصف اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ کانت آمنہ، پہلی چیز انسان کی ہے کہ وہ امن میں ہو، جان مال عزت آبرو اس کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ امن کسی بھی یعنی مثالی اور غیر مثالی سوسائٹی کا پہلا تقاضا ہے امن، چوری نہ ہو، ڈکیت نہ ہو، رہزن نہ ہو، قتل و اغوا نہ ہو، ہر فرد اپنے یعنی کمائے ہوئے کا اور اپنی جان کا، مال کا، عزت و آبرو کا ہر حوالے سے اسے سیکیورٹی ہو۔ تو کسی بھی نام نہاد سوسائٹی کو جس میں امن نہیں ہے اس کو قریہ نہیں کہہ سکتے، یعنی سکون اطمینان بعد کے مسائل ہیں، پہلا تقاضا ہے امن۔ کانت آمنہ، تو جب انسان کا جسم محفوظ ہوگا، مکان محفوظ ہوگا، جان محفوظ ہوگی، مال محفوظ ہوگا، عزت و آبرو محفوظ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں امن ہے۔ آمنۃً مطمئنہ، یعنی پہلا تقاضا ہے امن، اور امن کا نتیجہ ہے اطمینان، اور اس امن و اطمینان کے بعد ارشاد فرمایا یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان، یاتیھا رزقھا، اور یہ جو مثالی سوسائٹی ہے جو امن اور اطمینان کے جھولے جھول رہی ہوتی ہے، یہ امن اور اطمینان کا ماحول کب پیدا ہوتا ہے؟ یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان، یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب رزق کا معنی صرف روٹی نہیں ہے، روٹی بھی ہے، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، ہنر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو جاری و ساری ہیں، دوامی ہیں، جن میں تسلسل ہے، وہ اس کو قرآن رزق کہتا ہے، عربی زبان میں بھی رزق کہتا ہے۔ علم بھی رزق ہے، حکمت بھی رزق ہے، دانائی بھی، ہنر بھی، استعداد اور صلاحیت بھی، یہ تمام چیزیں قرآن کی اصطلاح میں عربی زبان میں رزق ہے۔ اور یاتی ہا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ یاتی منہا، تو ان میں سے بعض کو ملے اور بعض کو نہ ملے، یعنی یہاں بستی کو بحیثیت ایک یونٹ کے، وحدت کے قرآن بیان کرتا ہے۔ یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان، یہاں پر یعنی جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہا ہے، ہا پوری کی پوری بستی کو ایک کمپوننٹ وحدت، ایک پوری بستی، پوری مملکت، پوری ریاست ایک بستی کی طرح، یعنی اس میں اس بستی میں بستی اور شہر کا امتیاز نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ہاں جو فساد پیدا ہو رہا ہے کہ تمام ترقی اور فلاح شہروں کے پاس ہے اور بستیوں کے پاس غربت و افلاس ہے، نتیجہ یہ ہے کہ بستی والے بستی میں وسائل نہ پا کر شہروں کی طرف ہجوم کر رہے ہیں، اور شہروں کے پاس اتنی پلاننگ یا منصوبہ بندی نہیں ہوتی، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شہروں پر بے پناہ بوجھ پڑ رہا ہے، اور اس بوجھ کی وجہ سے ان کے اندر غذائی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، صفائی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، حمل و نقل کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ شہر اور دیہات میں جو فرق ہے وہ واضح طور پر انسان محسوس کرتا ہے کہ تحفظ ہے تو شہر میں کچھ اگر ہے، یعنی تعلیم ہے تو شہر میں، تربیت ہے تو شہر میں، ہنر ہے تو شہر میں، قدر و قیمت ہے تو شہر میں۔ تو آئیڈیل سوسائٹی، مثالی سوسائٹی، اس کا پہلا خاصہ ہے یاتیھا رزقھا، کہ اس میں شہر، دیہات، پہاڑ، دریا، فضا، جہاں کہیں بھی اس کا کوئی شہری رہ رہا ہو، اس کو یکساں تعلیم، یکساں تربیت، یکساں مواقع، فلاح، بقا اور اصلاح کے میسر ہوں، یعنی شہر اور دیہات کے مابین جو فرق ہے وہ ختم کیا جائے، یہ آئیڈیل ہمارا ہونا چاہیے۔ اور وہ تمام تعلیمی ادارے، تربیتی، حمل و نقل کے وسائل، یہ شہر اور دیہات میں مشترک طور پر ان کی تقسیم ہونا چاہیے،
اور اربن اور رورل جو اصطلاحات ہیں دور حاضر کی، ان کا قلع کما ہونا چاہیے۔ یاتیہا رزقہا راغدن من کل مکان۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے آئیڈیل سوسائٹی کے حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ وہاں کا رزق صرف شہروں کے لیے نہیں ہوتا، کہ شہروں کے لیے رزق اور اس کے تمام وسائل اور امکانات، اور دیہات پیداوار کرنے کے باوجود محروم، یعنی شہر میں سستی ہو سبزی اور دیہات میں مہنگی، تو یہ ظلم ہے، کیونکہ تمام جو سبزی ہے وہ شہر کا رخ کر لے اور دیہات کے پاس نہ ہو تو لازم بات ہے وہاں قیمتیں چڑھ جائیں گی۔ تو رزق جو ہے وہ شہروں اور دیہات دونوں میں یکساں طور پر پہنچنا چاہیے۔ یاتیہا رزقہا راغدن۔ دوسری چیز ہے رغد۔ رغد کا یہ معنی ہے کہ جو رزق ہو وہ ضرورت کے مطابق ہو، اور بچے کی ضرورت اور ہے، جوان کی ضرورت اور ہے، بوڑھے کی ضرورت اور ہے، فوجی کی ضرورت اور ہے، کسان کی ضرورت اور ہے، مزدور کی ضرورت اور ہے، عورت کی، مرد کی، عورت حمل سے پہلے، حمل کے دوران، حمل کے بعد، بچے کی اوائل میں اور ضرورت ہے، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا اس کی ضرورت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یعنی رزق جو ہے وہ رغد ہونا چاہیے۔ رغد کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ موقع محل کے مطابق ہو، اور دوسرا رغد کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جو وہ کھائے وہ جزو بدن بنے، جو کھائے وہ یعنی بدن کی ضروریات کے مطابق ہو، بدنی ضروریات کے مطابق ہو، اور جس طرح کی ڈیوٹی اس نے انجام دینی ہے اس کے حوالے سے ہو، اور اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ رغد تب ہوگا جب خالص ہو، ہر چیز خالص ہو، کہ جس مقصد کے پہ اس کو کھایا جا رہا ہے اس کو وہ پورا کرے۔ راغدن۔ تو رغد پر بہت زبردست عربی زبان اور قرآن کے حوالے سے اس ایک نقطے پر اگر ہم بحث کریں کہ رغد کی کیا اہمیت ہے کھانے میں، تو ایک نئی سائنس انشاءاللہ العزیز سامنے آئے گی حیاتیاتی حوالے سے۔ تو راغدن کے بعد ارشاد فرمایا من کل مکان۔ راغدن من کل مکان۔ من کل مکان کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ رغد کا، رزق کا، امن کا، یعنی ایسا نہ ہو کہ لاہور والوں کے لیے امن ہو اور ان کی جو غذائی ضروریات ہے ان کو پورا کیا جائے، اور کراچی والے یا دور دراز والے علاقے وہ بیچارے انتظار میں بیٹھے ہوں۔ تو من کل مکان یعنی رزق اور اطمینان اور رزق کا رغد ہونا من کل مکان، یعنی شہری کہیں بھی بیٹھا ہو، خیمے میں ہو، یعنی کچے مکان میں ہو، پکے مکان میں ہو، اسے یہ تمام ضروریات ملنی چاہیے۔ یعنی یہ تینوں، امن کا تقاضا، اطمینان کا تقاضا، چوتھا رزق کا تقاضا، اور رزق کے لیے بھی رغد ہو۔ یہ چار تقاضے کہاں ہونے چاہیے؟ من کل مکان، یعنی کوئی فرد اس لیے ان سے محروم نہ ہو کہ وہ آپ سے دور بیٹھے۔ اس بوجھ کو دور کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا کہ اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ، یعنی یہ جو مکانی بوجھ ہے، کوئی قریب ہے کوئی دور ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے اس سے بہتر کرنا پڑے گا۔ ٹرانسپورٹ کا نظام، تو ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کر کے ہم ان چاروں چیزوں کو فی کل مکان مہیا کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے آئیڈیل سوسائٹی، اس مثالی معاشرے۔ تو یاتیہا رزقہا راغدن من کل مکان۔ یہ جو اجتماعی نظام ان چیزوں کے حوالے سے تھا، اس کے بعد شاہ فرمایا فکفرت بانعم اللہ۔ فکفرت بانعم اللہ 1612، کہ پہلے تو وہ چلتی ہے سوسائٹی تو اسی طرح چلتی ہے، پھر کیا کرتی ہے؟ اگلا دور آتا ہے کہ جس میں میری اور تیری کا امتیاز ہو جاتا ہے،
اب یہ بگاڑ شروع ہو گیا. ہاں، اور بگاڑ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ہر فرد کہتا ہے یار جو جدوجہد میں کر رہا ہوں میری جدوجہد صرف میرے لیے خاص ہونی چاہیے اور میرے بعد میرے اولاد کو یہ ملنا چاہیے. اب یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایک مثلا جو دماغی یا ٹیکنیکل جو محنت کرتا ہے اور جو ہاتھ کی محنت کرتا ہے مینول، ان میں فرق شروع ہو جاتا ہے. یعنی فساد اس طرح شروع ہوتا ہے کہ جو دماغی محنت کرتے ہیں ان کو تنخواہیں زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہاتھ کا کام کرتا ہے اس کو تنخواہ کم ملتی ہے. اب جب دماغی محنت والے کو آپ تنخواہ زیادہ دیں گے اور یہ بھی اس کو حق دے دیں گے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد کو منتقل کر سکتا ہے، تو اب یہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے. ایک تو وہ فرق جو ہم نے کر دیا دماغی محنت کا اور جسمانی محنت کا، اس سے ایک طرف دولت آئے گی زیادہ، ضرورت سے زیادہ، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ محنت تو جسمانی اور ہاتھ کی زیادہ کرتا ہو لیکن اس کی قیمت کم ہو. جس طرح مثلا روڑے جو ہے نا، روڑی کوٹنے والے، بظاہر تو وہ بیچارے ہاتھ کی محنت کرتے ہیں، اب ان کو وہ مزدوری نہیں ملتی جو معمار کو ملتی ہے. اب معمار مثلا 300 روپیہ لیتا ہے اور جو مزدور ہے اسے 120 ملتے ہیں. اب ممکن ہے کہ ایک مزدور جو ہے اس کے 2-3 بچے ہوں اور معمار جو ہے اس کا ایک ہی بچہ ہو. اب یہ یہاں سے کیا ہوگا کہ وہ جس کے پاس اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے وہ اس کے پاس جمع ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ بھی ہوگا کہ اس کے بعد وہ مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو مل سکتا ہے. تو اب یہاں سے کیا ہوگا، معاشرے میں طبقات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. ایک طرف کچھ طبقہ ہوگا جس کے پاس زائد دولت آنی شروع ہوگی، وسائل آنے شروع ہو گئے، اور ایک ہوگا کہ جس کے آغاز شروع ہوگا اور یہاں سے طبقاتی سوسائٹی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. طبقات پیدا ہو جائیں گے، امیر طبقہ، غریب طبقہ. یہی وہ تضاد ہے کہ جس کو روس والے حل نہیں کر سکے. روس والوں کے ہاں جب یہ تضاد حل نہ ہوا تو یہ تضاد اس طرح پیدا ہوا کہ گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے، اب وزیر اعظم خورشید شریف ہے، اس کو بہت تنخواہ مل رہی ہے. اب اس کے گھر میں جو اس کا بچہ پیدا ہوا وہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے لگا. اب وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے کی وجہ سے اس کو تعلیم کے مواقع بھی بہتر ملے، ٹرانسپورٹ بھی اس کو بہتر ملی، اور وہ دماغی طور پر وہ بہتر کام کرنے کا بن گیا، اس کو سارے مواقع ملے. اور اس کے برعکس ایک دور دراز علاقے میں رہنے والا یا ایک مزدور کا بیٹا جو تھا، ایک ٹیکنوکریٹ کا بیٹا جو ہے، وہ خود بخود آگے بڑھ جاتا ہے اس ماحول کی وجہ سے جو اسے حاصل ہوتا ہے، اور ایک مزدور کا بچہ جو ہے وہ خود بخود پیچھے رہ جاتا ہے. پھر یہ ہو گیا کہ جو اپر کلاس بنی، یعنی ٹیکنوکریٹس، ادیب، شاعر، انتظامیہ، جج، ان کو جب بہتر سہولتیں ملی تو ان کو انہوں نے راشن بھی دینا ہے تو ان کی الگ سرخ رنگ کا کارڈ ان کا بن گیا، دوسروں کا سبز رنگ کا ملا، کسی کو زرد رنگ کا ملا. 6-7 قسم کے راشن کارڈ بن گئے کہ اس کو یہ درجہ دینا ہے، اس کو یہ درجہ دینا ہے. یہاں سے پھر کیا ہو گیا کہ چوری بھی آ گئی، یعنی جو اعلیٰ درجے کا کھانا ہے اس کو انسان للچائی نظروں سے دیکھنے لگا.
تو اس کا پکانے والا بنانے والا اس کا اپر ہینڈ ہو گیا، پھر رشوت بھی شروع ہو گئی۔ تو یہ وہ تضاد ہے جس کو ختم کیے بغیر کوئی سوسائٹی خواہ وہ کتنی ہی اعلیٰ قائم ہو گئی ہو وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اب اسلام نے اس کا یہ حل بتایا ہے کہ انسان کا جو عمل ہے خواہ وہ کچھ ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اس کو تنخواہ کی بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ تنخواہ جو ہے یعنی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی یکساں حوالے سے، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس ضمن میں خلافت راشدہ میں جو اس کا حل ہمارے سامنے آتا ہے اور جس کو آج کل نوع انسانی کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یورپ اور امریکہ اور برطانیہ ہر ایک آج اسی تضاد میں مبتلا ہے۔ وہ لا طبقاتی سوسائٹی چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی نمونہ نہیں مل رہا، لیکن خلافت راشدہ کے اندر ایک عملی نمونہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی حیات طیبہ میں عملی اس کا نمونہ ہے کہ جب ان کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا اور وہ حسب سابق اپنا جو کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، انہوں نے کپڑے کے تھان اٹھائے اور جا کر مارکیٹ میں اپنی دکان کھولنے لگے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور جلیل القدر صحابہ نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ آج سے تم نہیں جاؤ گے، کیونکہ جب تم کل وقت امت کو دو گے تو اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو کفالت کرے آپ کی اور آپ کے جو بیوی بچے ہیں، لہٰذا آج سے آپ نہیں جائیں گے، اور یہ مسئلہ امت کا ہے کہ وہ آپ کی ان تمام ضروریات کو پورا کرے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے، تو خلیفۃ المسلمین کو کتنی تنخواہ ملے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ خلیفہ کو وہی تنخواہ ملنی چاہیے جو مدینے کے ایک مزدور کو ملتی ہے اس کے بھی بچوں کے خرچے کے حوالے سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین اس طرح تو آپ کو بہت تنگی پیش آئے گی اور آپ کیسے نظام چلائیں گے؟ تو فرمایا کہ جب اس میں میرا گزارا نہیں ہوگا اور تنگی پیش آئے گی تو سب سے پہلے ہم مزدور کی تنخواہ بڑھائیں گے۔ مجھے احساس ہوگا کہ اس تنخواہ کے اندر مزدور نہیں رہ سکتا، جب میں نہیں رہ سکتا تو مزدور کیسے رہ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم مزدور کی تنخواہ بڑھائیں گے، اور دراصل یہی وہ عظیم اصول تھا اور اسی میں نوع انسانی کی نجات ہے۔ اب مثلا ہم نے پاکستان میں 22 گریڈ بنا دیے ہیں، اور 22 گریڈ کا اتنا فرق ہے کہ جس طرح غلام اور شہزادے میں فرق ہوتا ہے، گریڈ بھی بڑا ہوتا ہے، تنخواہ بھی بڑی ہوتی ہے، سہولیات بھی اس کو سب زیادہ ملتی ہیں، اس کے بعد اس کی اولاد کو۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چھوٹے درجے کے ملازم ہیں وہ اور ان کی اولاد وہ تو مہنگائی میں پس رہی ہے، اور اپر کلاس جانتی نہیں کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے، ان کو ہر چیز خالص ملتی ہے اور ان کو ہر چیز نہ خالص ملتی ہے۔ وہ اوپر کلاس جانتی نہیں کہ دودھ بھی پانی کیسے ملایا جاتا ہے، اور نچلا طبقہ جانتے نہیں کہ خالص دودھ کس چیز کا نام ہے، وہ تو ہمیشہ پانی ہی پیتے آئے ہیں سفید رنگ کا۔ تو یہ جو تضاد ہے، اس تضاد کو سیدنا ابوبکر صدیق نے حل کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہو کہ حضرت علی کی تنخواہ، حضرات حسنین کی تنخواہ، اہل بیت کی تنخواہ، ازواج النبی کی تنخواہ، اور مہاجرین کی تنخواہ، اصحاب بدر کی تنخواہ، اصحاب احد کی تنخواہ، اصحاب حدیبیہ، پھر احزاب، حدیبیہ، فتح مکہ، اور فتح مکہ کے بعد
ان کا خیال کرتے ہوئے ہمیں تنخواہیں مقرر کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدت سے اس کی مخالفت فرمائی اور ارشاد فرمایا، ابوبکر، اے عمر، ایسا نہیں ہوگا، یہ فساد ہے، اس سے تباہی کی طرف ہم جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جہاں تک ہمارے اور تمہارے پیٹوں کا تعلق ہے وہ سب کے ایک ہے، اما بطونکم فمتساویہ، کہ ہم سب کے ساتھ جو پیٹ لگا ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے، اصحاب بدر کا ہو یا اصحاب احد کا، مہاجرین کا ہو یا انصار کا، اما بطونکم فمتساویہ، ہمارے پیٹ سب کے یکساں ہیں، فوسوی بین بطونکم، اس لیے پیٹ کی ضروریات میں تو سب کے مابین مساوات ہوگی۔ اب رہا یہ کہ کوئی اصحاب بدر میں سے ہے اور کوئی اصحاب احد، تو یہ جو تمہاری سبقت ہے ایمان میں، اسلام میں، نیکیوں میں، تو اس کا اجر تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا، میں اس کا تمہیں اجر نہیں دے سکتا۔ عظیم اصول تھا جو صدیق امت نے صحیح معنی میں نہ صرف سمجھا بلکہ اسے نافذ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شورا جو تھی وہ مان گئی اس اصول کو، اور اسی اصول پر جناب صدیق عمل کرتے رہے اور امت کو یکساں وظائف مرکزی بیت المال سے ملتے رہے حاجت مندوں کو، اور یہاں تک جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمام فرمایا کہ تاریخ میں ہے کہ ایک دن میٹھا کھانا پیش کیا گیا یا کھانے کے ساتھ میٹھی ڈش آئی، تو فرمایا کہ گھر والوں سے پوچھا کہ یہ مدینے کے مزدوروں کو بھی یہ چیز ملی نہیں، مجھے آج کیسے مل گئی ہے؟ تو زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہم ایسا کرتے رہے کہ جو روزانہ کا وظیفہ ملتا تھا اس میں سے ایک مٹھی آٹا میں الگ کرتی رہی، اور مہینے بھر ہم وہ جو آٹا الگ کرتے رہے وہ ہم نے جا کر مارکیٹ میں بیچا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ سوجی اور یہ میوہ اور میٹھا چینی وغیرہ لائے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ میٹھی ڈش جو ہے وہ بنائی ہے۔ فرمایا اچھا۔ تو اگلے دن بیت المال کے ناظم کو حکم دیا کہ اگر تم ہمارے گھر 1 کلو آٹا روزانہ سپلائی کر رہے تھے، مثلا اندازہ تھا 1 کلو کا، تو اس میں سے 1 مٹھی روزانہ کے حوالے سے کم کر دیا جائے، کیونکہ ہمارا گزارا تو اس مٹھی کے بغیر بھی ہوا ہے اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ کوئی کمی ہوئی ہے۔ یعنی یہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہے کہ مٹھی بھر جو زوجہ محترمہ اکٹھی کرتے رہے اور جس کے نتیجے میٹھی ڈش بنا لی۔ تو اب کہنے والے کہتے جی وہ تو صدیق تھے اور انہوں نے صحابہ کا دور تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ پھر صحابہ کا دور اور سیدنا صدیق کا نمونہ بس اس کو ناخوانی کا موضوع بنانا ہے، عملی زندگی میں اس کو نافذ نہیں لانا؟ یا وہ کوئی فرشتے تھے، مافوق البشر تھے؟ وہ بھی ہمیں جیسے انسان تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو روئے زمین پر فساد آ رہا ہے عالمی انسانی میں، وہ آ رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے گریڈ کو، درجے کو بلند کرنے کی سوچ رہا ہے۔ جو سائیکل والا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے اسکوٹر ملے، اسکوٹر والا گاڑی کے چکر میں ہے، گاڑی والا دن بدن نئے نئے ماڈلز میں چل رہا ہے، اور نئے نئے ماڈلز والا جو ہے جہاز پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور جہاز والا جو ہے بہت سے جہازوں کا بیڑا لینا چاہتا ہے۔ یہ ہے زمین میں فساد کی بنیاد، یعنی کوئی شخص کم از کم پر قناعت نہیں کرنا چاہتا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو اینٹیں مہنگی ہو رہی ہیں، پکی اینٹیں، کیونکہ ایندھن مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، سوئی گیس مہنگی ہے، کوئلہ مہنگا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ جو بلڈنگز کا
بلڈنگ مٹیریل ہے، اگر گورنمنٹ ایک وزارت بنائے اور بلڈنگ مٹیریل جو ہے جس میں سیمنٹ ہے، بجری ہے، ریت ہے اور اینٹ ہے اور سریا ہے، اس کی سپلائی گورنمنٹ نو پرافٹ نو لاس پر کرے کہ یہ گورنمنٹ انڈے بنائے، گورنمنٹ ہی مکان بنائے اور گورنمنٹ ہی ہر شہری کو مہیا کرے، اور گورنمنٹ اس کے اگینسٹ اس کی تنخواہ میں سے 1%، آدھا فیصد لیتی رہے، کیونکہ اب وہ تو زندگی بھر چلے گا۔ یعنی ایک لاگت کا ہم اندازہ لگا لیں کہ ایک فلیٹ پر مثلا 1 لاکھ روپیہ خرچ آتا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے۔ اب وہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اگر آپ کو یہ احساس ہے بھئی 1 لاکھ روپیہ ہم 20 سال میں لیں گے تو آپ کو کوئی لاس ہے فرض کر لیں، تو ٹھیک ہے آپ 1 لاکھ کا 1.25 لاکھ لے لیں کہ آپ نے وہ جو محنت کی ہے اس محنت کا آپ کو معاوضہ مل جائے، لاکھ کا آپ 1.25 لاکھ کر لیں، اور 1.25 لاکھ کو آپ 25 زندگی کے 25 سال کم از کم ملازمت انسان کرتا ہے تو 25 سال کو پھر 12 سے ضرب دے لیں، تو 25 کو اگر ہم 12 سے ضرب دیں، 25 ضرب 12، 12 5 60، 6 12 36، 300 قسطوں میں کر دیا جائے، 300 قسطوں میں کر دیا جائے جو 1,25,000 ہے، تو 1,25,000 کو ہم 300 قسطوں میں دیں تو بڑی مشکل سے وہ ہم پر 200-300 روپے پڑیں گے، تو 200-300 روپیہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آپ جس کو وہ فلیٹ دیں اس سے لیتے رہیں، تو 25 سال میں آپ کو وہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ بھی بما نفع کے حاصل ہو جائے گی، اور شہری کو بھی پہلے دن سے سکھ کا سکون ہوگا، اور گورنمنٹ کا چونکہ انتظام ہوگا تو اچھا مٹیریل ہوگا، اجتماعی حوالے سے بنے گا، اور وہ کمزوریاں جو فرد کے حوالے وہ بھی، اور فرد کی نگرانی یہ وہ چکر سے آزاد ہوگا، وہ اپنا وقت دوسری طرف لگائے گا۔ اب گورنمنٹ جو ہے اگر اس عمل میں پڑے گی تو پھر کمپنیاں بھی آئیں گی، ان کمپنیوں کو بھی لگایا جائے، بھائی جو کمپنیاں کاروبار بڑے بڑے کاروبار ان کو بنایا جائے بھی تم فلیٹس بناؤ اس ٹائپ کے، اور گورنمنٹ ان سے لے لے، ٹیک اوور کر لے، اور وہ گورنمنٹ آگے شہریوں کو دے، اور شہریوں کو ایک معاہدے کے تحت، اور وہ شہریوں کی ذاتی ملکیت نہ ہو، مثلا اگر دینا نہیں ہے تو کرایہ داری کا نظام رکھا جائے، اور وہ تعاون کا کوآپریٹیوز کے ماتحت ہو، اور کوآپریٹیوز اس نظام کو چلائے۔ مثلا آج اینٹ کا بڑا پکی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اگر ہم کچے ہی مکان بنا لیں تو 30-40 سال تو کچا مکان بھی نہیں جاتا۔ ہم نے دیہات میں ہمیشہ کچے مکانوں میں مطلب زندگی گزاری ہے، اور کچی اینٹوں کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ وہ دھوپ سے بھی کم گرم ہوں گی، پکی اینٹ تو فوراً گرم ہو جاتی ہے۔ کچے مکانات ہم نے تجربہ کیا ہے کہ وہ کم ہوتے ہیں مطلب گرم، اور پھر کچے مکانات ہوں اور ان کے اندر نیچے آپ ریت ڈال دیں اور اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، پنکھا چلا دیں تو وہ آپ کے اے سی کی طرح کام کرتا ہے۔ نیچے آپ نے ریت ڈالی ہو اور ریت کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر لیں اور اوپر سے پنکھا چلا دیں تو وہ اے سی کا کام کرتا ہے، تو کام خرچ بالا نشی، اور کوئی 30-40 سال کے بعد اس دوبارہ اینٹیں اسی مٹی میں، مٹی تو کہیں گئی نہیں، اسی مٹی کو دوبارہ پانی میں بھگوئیں اور اسی مٹی کے دوبارہ اینٹیں بنا لیں، تو خرچہ دراصل کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اصل جو فساد ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور نفع حاصل کرنے کا اور دوسرے کی محنت کو ہتھیانے کا رجحان جو ہے یہ مسائل پیدا کر رہا ہے۔ تو زندگی کے ہر چیز کو دیکھیں، ہر جگہ فساد میری اور تیری کے سرمایہ دارانہ نظام نے پیدا کی ہے۔ تو قرآن نے یہ جو سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نمونہ چھوڑا ہے، اس کا پھر دوسرا مسئلہ بھی آیا
کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحیح معنی میں صدیق ہیں اور صحیح معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امین، رازدان اور نائب تھے، تو جب ان کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے کہا کہ میں تو اس بات کو نہیں مانتا کہ سب کو برابر دیا جائے، تو انہوں نے پھر گریڈ قائم کر دیے اپنی خلافت میں، اصحاب اہل بیت کو ایک گریڈ دوں گا، حسنین کو دوسرا دوں گا، مہاجروں کو یہ دوں گا، انصار کو یہ دوں گا، اور بدر والوں کو یہ دوں گا، تو انہوں نے درجات بنا دیے، اور اس درجہ بندی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس سال آپ کی شہادت ہوئی ہے اس سال جو آپ نے خطاب فرمایا حج پر، تو فرمانے لگے کہ میرے پیش رو جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معیشت کے باب میں جو حکمت عملی اختیار کی تھی وہ صحیح تھی، اور میری حکمت عملی غلط نکلی ہے، کیونکہ میری حکمت عملی سے طبقات پیدا ہو گئے ہیں، غریب اور امیر میں تفاوت پیدا ہو گیا ہے، اور جناب صدیق کا جو نقطہ نظر تھا وہ صحیح تھا۔ اور دیکھو اگلے سال تک اگر میں زندہ رہا، جب ہم نے بجٹ کا تعین کرنا ہے اور وظائف کا تعین کرنا ہے، تو میں اس نظام کو الٹ دوں گا، اور دوبارہ سیدنا ابوبکر صدیق والی پالیسی جو ہے اسی کو ہم چلائیں گے۔ آپ نے یہ اعلان فرما دیا، لیکن اس اعلان کے کچھ ہی دیر بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ہاں، یعنی ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہ جو طبقاتی تفاوت قائم ہو گیا تھا، تو جو اس طبقے سے مستفید ہو رہے تھے، تو امکان ہے کہ ان کو شہید کرنے میں اس طبقے کا ہاتھ ہو، یعنی عضو تاریخ، اگرچہ وہ ابو لولو فیروز مجوسی کے کھاتے میں وہ قتل ڈالا گیا ہے اور اس کی شخصی کوئی لڑائی بیان کی جاتی ہے، لیکن تاریخ اس پہلو سے یعنی پردہ تو نہیں اٹھاتی کہ قتل کا باعث یہ طبقہ تھا یا یہ انفرادی قتل تھا، لیکن ذہن انسانی عموماً ادھر جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ وہی طبقہ تھا کہ جو قتل کا باعث بنا۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تو وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی کو آگے لے کر چلے، لیکن اس میں کم از کم یہ ہوتا تھا کہ جو امیر تھا، یعنی جس کے پاس وسائل زیادہ ہو جاتے تھے، تو وہ کسی دوسرے مسلمان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا تھا، پیاسا نہیں دیکھ سکتا تھا، یعنی وہ کام جو وسیع دائرے میں ریاست کا تھا وہ انفرادی لیول پر افراد وہی کرتے تھے، یعنی افراد کے پاس تفاوت تھا، لیکن وہ اپنا تفاوت والا جو عمل ہے زائد دولت کا وہ خود لے کر دوسروں کی مدد کو پہنچتے تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان یا یہ حضرات جن کے پاس کچھ زیادہ ہو جاتا تھا تو وہ زیادتی سے ایسا نہیں کرتے تھے کہ وہ دوسروں کو محروم کر دیں، بلکہ وہ اس تفاوت سے خود دوسروں کو مستفید کرنے کے لیے اپنا نظام چلاتے تھے تاکہ دوسرے افراد بھیک نہ مانگیں اور دوسروں پر کوئی بوجھ نہ پڑے، وہ خود بخود جو ہے اس تفاوت کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس سے بھی وہ قباحتیں پیدا نہیں ہوتی اور ان کا تدارک ہو جاتا ہے، لیکن آج کے حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ابوبکر صدیق ہی کی پالیسی میں ہماری نجات ہے، کل نوع انسانی کی نجات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے حامی تھے، انہوں نے بھی یہی چاہا کہ ہم اسی نظام کی طرف آئیں، لیکن وہ جو طبقہ اپنی جڑیں قائم کر چکا تھا اس نے حضرت ابوبکر صدیق والی پالیسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چلنے دیا، اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ تسلسل تھا
حضرت عمر کی اور حضرت عثمان کی پالیسی کا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو خلافت راشدہ اور بنو امیہ کا جو دور ہے اس میں طبقات تو پیدا ہو گئے تھے، یہ ہم مانتے ہیں تاریخی طور پر، لیکن ان طبقات کے اندر وہ غم خواری، غم گساری سب کچھ تھا. یعنی یہ صحیح ہے کہ ایک آقا اور غلام کا فرق موجود تھا، یعنی ایک آقا تھا دوسرا غلام تھا، لیکن اس کے باوجود غلام آقا کا داماد بن سکتا تھا، اس کے گھر میں رہتا تھا، اس کے تمام ضروریات سے فوائد حاصل کرتا. جس طرح آج ہمارے ہاں ملازم ہوتے ہیں، بڑی سوسائٹی کے ہاں جو ملازمین ہوتے ہیں وہ وہی کھاتے ہیں جو کہ اپر کلاس کھاتی ہے، وہی گاڑی استعمال کرتے، وہی گھر ہوتا ہے، وہی ان کی اے سی اور ضروریات سے مستفید ہوتے ہیں. یعنی خلافت راشدہ کا نظام بنو امیہ کے دور میں اس میں یہ تو فرق آ گیا کہ مالدار اور کم مال والے طبقات موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر سیاسی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے وہ اونچ نیچ نہیں تھی کہ جس میں آقا اور غلام کا فرق محسوس ہو. لیکن تو بھی ہم اس کو آئیڈیل نہیں سمجھتے. آئیڈیل دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جناب صدیق کا، اور اسی دور کی طرف دوبارہ امت اور انسانیت کو لانے میں نجات ہے. تو یاتی ہر رزقھا رغدن من کل مکان کے بعد فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے انعامات الہیہ پر پردے ڈالنے شروع کر دیے. اس سے مراد ہے کہ میری اور تیری کا امتیاز شروع ہو گیا، میری اور تیری کا امتیاز. فکفرت بانعم اللہ، تو پھر آیا فاذاقها اللہ لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. اس سرمایہ دارانہ نظام کے آ جانے سے، میری اور تیری کے نظام کے آ جانے کی وجہ سے ان کا امن خوف میں تبدیل ہو گیا، اور جو بافراغت ان کو وسائل مل رہے تھے اس کی جگہ پر ان کے پاس کیا آ گیا؟ غربت آ گئی، ناداری آ گئی، ندیدہ پن آ گیا. قرآن لباس الخوف والجوع، بھوک اور انسیکیورٹی، خوف کو اللہ رب العزت عذاب قرار دے رہے ہیں. لہذا یہ غربت، یہ ناداری اور یہ افلاس یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس عذاب کا سبب سرمایہ دارانہ نظام ہے. ان چار چیزوں کو جب تبدیل کیا انہوں نے، امن کو، اطمینان کو، وسائل رزق کو، اور وسائل رزق کی جو رغد والی کیفیت تھی، اس کو، ان چاروں کو تبدیل کرنے کا نتیجہ تھا فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الخوف والجوع. تو یہ جو خوف اور جو ہے یہ عذاب ہے، یہ رحمت نہیں ہے. جس طرح کہتے جی الفقر فخری، ناداری فخر ہے، یہ غلط بات ہے. ہاں، ناداری جو ہے یہ فخر نہیں ہے. اور اگر الفقر فخری ہے صحیح ہے تو اس کا صرف یہ معنی ہے کہ فقر کیا ہے؟ اختیاری، یعنی یہ فقر کہ ہم نادار رہ کر دوسروں کو مالدار بنائیں گے، ہم بھوکے رہیں گے اور دوسروں کو کھلائیں گے. الفقر و فخری کہ وسائل میں جب تقسیم کا مسئلہ آئے گا تو ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے، پانی پلانے کا ہم پلائیں گے اور دوسروں کو دیں گے، ہم بھوکے رہیں گے اور دوسروں کو کھلائیں گے. اس معنی میں حدیث صحیح ہے، الفقر و فخری کا یہ مفہوم ہے اور یہ صحیح ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن اس معنی میں کہ ناداری کو اور غربت کو اللہ کی نعمت قرار دیا جائے یہ غلط ہے، اور اس معنی میں ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. تو یہ جو عنوان آج شروع ہوا ہے مثالی معاشرہ، سورہ قرآن کی روشنی میں 16:112 کی روشنی میں اس کو آگے بڑھائیں گے. تو یہاں رکتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ.